جو پاکستان منرلز فورم 2025 کا انعقاد ہونے جا رہا ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور اس کے کیا بیسک انیشیٹوز نظر آتے ہیں؟ کن مقاصد کے تحت یہ فورم جو ہے وہ آرگنائز کیا گیا ہے؟ اب چونکہ پاکستان ایک تو معدنیات سے مالا مال ملک ہے اور دوسرا پاکستان زراعت کے حوالے سے بڑا اہم ملک ہے. ہم بات کریں تو پچھلے کچھ عرصوں میں جو سونا اور تانبے کے حوالے سے ریکوٹک کا جو ذخائر کی بات وہ بڑا جو ہے وہ انٹرنیشنلی ہائی لائٹ ہوا ہے. اب اس اہم موقع پر ہم جب یہ بات کر رہے ہیں کہ جی جو معدنیات ہیں، پاکستان معدنیات سے مالا مال ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم اس کی معیشت کو اسٹرانگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو ہماری ملک دشمن قوتیں ہیں وہ بآسانی اس کو برداشت کر سکیں گی اور یہ انویسٹمنٹ پاکستان میں آنے دیں گی، اس پروجیکٹ کو کامیاب ہونے دیں گی. ہر کوئی جو ہے وہ اٹیک تو کرتا ہے لیکن اس کی کاؤنٹر اسٹریٹجی ہوتی ہے. پاکستان آج سے ہی تو عالمی سازشوں کا شکار نہیں ہے نا، پچھلے 77 سالوں سے عالمی سازشوں کا شکار ہے. حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ تقریباً 60 سال بعد یہ موقع آیا ہے جب انفلیشن ریٹ کافی کم آ گیا ہے. انویسٹمنٹ آنے کی ہم بات کر رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جو بیرونی سرمایہ کار ہیں وہ یہاں آ کر انویسٹمنٹ کریں، لیکن کیا اس پروجیکٹ کے ذریعے ہم اس میں کچھ اس طرح کی بھی کنڈیشنز دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے لوکل انویسٹرز ہیں یا جو مقامی سرمایہ کار ہیں ان کے لیے بھی کچھ اپرچونیٹیز اس میں ہمیں نظر آتی ہیں کہ وہ اس سے کچھ بینیفٹس لے سکیں گے؟ جو SIFC کے تحت انویسٹمنٹ آ رہی ہے اس میں حکومت پاکستان پارٹنر ہے نا. صحیح. اب یہ جو منرلز کے مد میں اگر کوئی مائننگ کے لیے آتا ہے، امریکنز آتے ہیں، یورپینز آتے ہیں، آسٹریلینز آتے ہیں یا عرب ممالک کے لوگ آتے ہیں، تو ریاست پاکستان ان کی پارٹنر ہے. اب یہ جو منرلز کانفرنس ہونے جا رہی ہے، اس میں آپ کو نہیں لگتا کہ خیبر پختونخوا کے لوگ بھی یہی اٹھ کر آ جائیں گے کہ جو ہمارے معدنیات، ہمارا خزانہ، ہمارا زیر زمین تمام تر مال و اسباب تھا اور اس کو اس طرح سے بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے؟ مقامی افراد جو ہے وہ کہیں گے ہمارا جو سونا ہے، ہماری چاندی ہے، ہمارا تانبا ہے وہ نکالا جا رہا ہے، ہمارا تیل جو ہے وہ زمینوں کے نیچے جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے. تو گورنمنٹ کی تو پالیسی یہ ہے کہ جس علاقے سے جو چیز نکلتی ہے اس کی رائلٹی بھی اس علاقے کے لوگوں کو ملتی ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ جن علاقوں سے چیزیں نکلتی ہیں وہ ریموٹ ایریاز ہوتے ہیں. اب سردار کھا جاتا ہے تو اس میں حکومت کا تو قصور نہیں ہے. ابھی ریسنٹلی ہم نے جو ایک US کا اقدام دیکھا ٹیرفس کا کہ 50 سے زائد ممالک پہ جو نئے ٹیرفس لگائے گئے ہیں، کیا اس کانفرنس سے یا اس ہم فورم سے اس چیز سے بھی بچ سکیں گے کہ جو زیادہ ٹیرف ادا کرنا پڑ رہا تھا ہمیں؟ اگر ہم کہیں سے معدنیات کی مد میں کچھ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جی امپورٹ ایکسپورٹ کی مد میں زیادہ ادائیگی کرنی پڑتی ہے ٹیرف کے حساب سے. دیکھیں ٹرمپ نے جو ٹیرف لگایا ہے وہ پروڈکشن بیس پہ لگایا ہے. اب پاکستان سے کوئی مال مٹیریل تیار ہو کہ اگر امریکہ جا رہا ہے، ایکسپورٹ ہو رہا ہے، وہ اس پہ ٹیرف لگا ہے. السلام علیکم. اینگل 360 کے ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز. اپنے آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے پاکستان کے مستقبل، معیشت اور عالمی شراکت داری کے امکانات پر. آج ہم فوکس کریں گے پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم 2025 پر، جس میں پاکستان، امریکہ اور دیگر ممالک کے درمیان اقتصادی تعلقات کو مضبوط بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. اپنے اس پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان کن مواقع کے دہانے پر کھڑا ہے اور ان میں بیرونی سرمایہ کاری کا کیا کردار ہو سکتا ہے. پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم 2025 8 اور 9 اپریل کو اسلام آباد کے جناح کنونشن سینٹر میں ہونے جا رہا ہے، جس میں دنیا بھر کے سرمایہ کار، ماہرین اور پالیسی ساز شرکت کریں گے. تو آئیے جانتے ہیں کہ پاکستان اپنی معدنی جو اس کے تمام تر ذخائر ہیں اس کو دنیا کے سامنے کس طرح سے ڈسپلے کر سکتا ہے اور یہ فورم ہماری معیشت کے لیے کیسے بہتر ثابت ہو سکتا ہے. اسی پر کچھ گفتگو کا آغاز کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینکر پرسن علی عابد. جی علی، یہ بتائیے گا کہ جو پاکستان منرلز فورم 2025 کا انعقاد ہونے جا رہا ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور اس کے کیا بیسک انیشیٹوز نظر آتے ہیں؟ کن مقاصد کے تحت یہ فورم جو ہے وہ آرگنائز کیا گیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو سیمین السلام علیکم. اور آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے. یہ انویسٹمنٹ پچھلے سال بھی ہوئی تھی، اس سال بھی ہو رہی ہے اور یہ SIFC کے پلیٹ فارم سے ہو رہی ہے، اور جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں کسی بھی طریقے سے غیر ملکی سرمایہ کاری کو لے کر آیا جائے. اب چونکہ پاکستان ایک تو معدنیات سے مالا مال ملک ہے اور دوسرا پاکستان زراعت کے حوالے سے بڑا اہم ملک ہے، تو آپ دیکھ ہی سکتی ہیں، بلکہ اس حوالے سے خبریں بھی بہت ساری آئی ہیں کہ زراعت کے شعبے میں تو کافی جو ہے وہ انویسٹمنٹ آنے کا امکان پیدا ہو گیا ہے. کینالز اسی سلسلے میں جو ہے وہ مزید بنائی بھی جا رہی ہیں. اب جو ہے وہ معدنیات کا شعبہ بڑا اہم ہے کیونکہ پاکستان میں بہت سی معدنیات ہیں. اگر ہم اہم بات کریں تو پچھلے کچھ عرصوں میں جو سونا اور تانبے کے حوالے سے ریکوٹک کا جو ذخائر کی بات وہ بڑا جو ہے وہ انٹرنیشنلی ہائی لائٹ ہوا ہے. ایک
جو ایک سروے ہوا تھا اس کے تحت اگر میں بتاؤں تو 54 ملین ٹن سونے کے ذخائر صرف ضلع چاغی میں بتائے جا رہے ہیں جو ریکارڈنگ کا ہمارے پاس پروجیکٹ ہے, اور اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنے بلینز جو ہیں وہ تانبے کے ذخائر ہیں. تو آپ یہ سمجھیں کہ کل جو ایک پیمانہ لگایا گیا ہے وہ $600 ارب کا لگایا گیا ہے کہ پاکستان میں اتنے منرلز ہیں کہ اگر وہ ہم نکالیں اور اگر اس کو بیچا جائے تو کم سے کم بھی $600 ارب پاکستان کو مل سکتے ہیں. اس وقت پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے ڈالرز کا. آپ نے دیکھا پچھلے 2 سال جو پاکستان کی معاشی حالت رہی ہے اس میں ڈالر سب سے بڑا فیکٹر تھا. ڈالرز پاکستان کے پاس نہیں تھے, IMF کے پاس, ورلڈ بینک کے پاس بڑی مشکل سے پاکستان پہنچا. بہت ہی سخت معاہدے ہوئے, پاکستان کو بہت سی جو ہے نا وہ شرائط ماننی پڑی جس کے بعد پاکستان کو ڈالرز ملے. اس وقت اگر اسٹیٹ بینک کی بات کریں تو $16 بلین کے ریزروز پاکستانی حکومت کہہ رہی ہے, اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس موجود ہیں. تو اب پاکستان میں ڈالرز کس طریقے سے بڑھائے جائیں, چونکہ ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ بہت بڑا ہے, تقریباً 34-35 بلین ڈالرز جو ہے وہ پر اینم ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ بیٹھتا ہے. یعنی کہ ہم امپورٹ زیادہ کرتے ہیں اور ایکسپورٹ کم کرتے ہیں, یعنی $35 ارب کی ہم امپورٹ زیادہ کر لیتے ہیں ایکسپورٹ کے مقابلے میں. اب وہ تقریباً $35 ارب کے قریب تو ریمیٹنسز آ جاتی ہیں, چلیں وہ تو کسی نہ کسی طرح اس کو ایکول کر دیتی ہیں, لیکن اس کے بعد ہمیں اپنے قرضے پھر دینے ہوتے ہیں جو پچھلے 75-77 سالوں میں لیے ہیں, وہ قرضے ہم نے دینے ہوتے ہیں. تو اسی سلسلے میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ کچھ اس طریقے کی کانفرنسز کی جائیں تاکہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو مدعو کیا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ پاکستان میں کان کنی کے شعبے میں آپ سرمایہ کاری کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ زراعت کے شعبے میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں. تو اب یہ جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے اس میں ایک بڑا امریکی وفد بھی آیا ہوا ہے, اس کے ساتھ ساتھ عرب ممالک کے وفود بھی آ رہے ہیں, ساتھ ساتھ یورپی یونین کے وفود بھی آ رہے ہیں. تو اس وقت اگر ہم بات کریں تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ وفاقی وزیر برائے توانائی پیٹرولیم ڈویژن علی پرویز ملک نے جو کل ملاقاتیں کی ہیں مختلف سفیروں سے, عرب ممالک کے سفیروں سے بات کی ہے, ساتھ ساتھ یورپی یونین کے سفیروں سے, امریکی سفیر موجود تھے, تو ان کو یہی بات کہی گئی ہے کہ آپ پاکستان کے منرلز کے شعبے میں سرمایہ کاری کریں اور اگر یہ چیز ہو جاتی ہے جو قوی امکان ہے تو یقیناً بلین آف ڈالرز پاکستان کی معیشت میں انویسٹ ہوں گے, اور جب وہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ آئے گی تو ظاہر سی بات ہے جاب اپرچونٹیز بھی کریٹ ہوں گی. پھر جو ڈالر کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہ بھی کافی مطلب ہم اس کو اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کا ایک بہت سنہرا باب کھلنے جا رہا ہے اس فورم کے ذریعے, اور جو کوششیں ہماری معیشت کی بحالی کے لیے اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہیں اسی سلسلے کی یہ ایک کڑی ہے. اچھا, لیکن جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں معیشت کی بحالی کے حوالے سے یا پاکستان کی ترقی کے حوالے سے, تو بہت سارے ہمیں ایسے فیکٹرز نظر آتے ہیں جو ملک دشمن عناصر میں کاؤنٹ ہوتے ہیں, اور انہی کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پاکستان کو ایز اے گراؤنڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں اپنی پراکسیز کے ذریعے. صحیح. اب اس اہم موقع پر ہم جب یہ بات کر رہے ہیں کہ جی جو معدنیات ہیں, پاکستان معدنیات سے مالا مال ہے, اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم اس کی معیشت کو اسٹرانگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. صحیح. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو ہماری ملک دشمن قوتیں ہیں وہ بآسانی اس کو برداشت کر سکیں گی اور یہ انویسٹمنٹ پاکستان میں آنے دیں گی, اس پروجیکٹ کو کامیاب ہونے دیں گی؟ دیکھیں, ہر کوئی جو ہے وہ اٹیک تو کرتا ہے لیکن اس کی کاؤنٹر اسٹریٹجی ہوتی ہے. پاکستان آج سے ہی تو عالمی سازشوں کا شکار نہیں ہے نا, پچھلے 77 سالوں سے عالمی سازشوں کا شکار ہے. جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ پاکستان جب بنا تھا تو افغانستان نے اقوام متحدہ کی رکنیت میں پاکستان کی مخالفت میں ووٹ دیا تھا. پھر ہم نے دیکھا کہ 1948 میں ایک جنگ چھڑ دی تھی پڑوسی ملک نے, پھر 1965 میں جنگ ہو گئی, 1971 میں پاکستان دو لخت ہو گیا, اس کے بعد پاکستان ایٹمی طاقت بھی بن گیا, اس کے بعد میزائل پروگرام بھی پاکستان کا بڑا زبردست ہوا, پھر پاکستان نے اپنی خود ایٹمی آبدوز بھی بنا لی, پاکستان نے JF-17 تھنڈر بھی بنائے ہیں, بڑے زبردست قسم کے بیلسٹک میزائلز, کروز میزائلز بنا لیے ہیں. تو سازشیں ہوتی ہیں, ان کا کاؤنٹر بھی کیا جاتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے معیشت کا ریوائول شروع ہو چکا ہے. 8 سال بعد یہ موقع آیا ہے جب انفلیشن ریٹ کافی کم آ گیا ہے, آج وہ بآسانی 277-278 روپے پہ ٹریڈ کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو سازشیں ہوتی ہیں, اس کا کاؤنٹر بھی کیا جاتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے پاکستان کو قدرت نے بے پناہ جو ہے وہ معدنیات سے نوازا ہے. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں 4 موسم آپ کو ملتے ہیں, اس سے بڑی بات کیا ہوگی. اب ڈیمز کی جہاں تک بات رہی, ہمارے یہاں ڈیمز کی مخالفت ہو جاتی ہے, نہروں کی مخالفت ہو جاتی ہے, لیکن ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے جو سیلاب آتے ہیں تو اتنا پانی جو سمندر برد ہو جاتا ہے اس کو بچانے کے لیے ڈیمز ہی بنائے جاتے ہیں, کینالز ہی بنائی جاتی ہیں. تو ہماری مخالفت ہوتی ہے لیکن بہرحال الٹیمیٹلی صورتحال پھر پاکستان کے حق میں ہو ہی جاتی ہے. تو اب یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے تو امید رکھنی چاہیے کہ انویسٹمنٹ آ جائے گی. صحیح, انویسٹمنٹ آنے کی ہم بات کر رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جو بیرونی سرمایہ کار ہیں وہ یہاں آ کر انویسٹمنٹ کریں, لیکن کیا اس پروجیکٹ کے ذریعے ہم اس میں کچھ اس طرح کی بھی کنڈیشنز دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے لوکل انویسٹرز ہیں یا جو
مقامی سرمایہ کار ہیں ان کے لیے بھی کچھ اپرچونیٹیز اس میں ہمیں نظر آتی ہیں کہ وہ اس سے کچھ بینیفٹس لے سکیں گے؟ دیکھیں پاکستان میں جتنی بھی انٹرنیشنل انویسٹمنٹس ہوتی ہیں وہ یہاں پر ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی ایک انویسٹر ہوتا ہے, ان کے ساتھ پارٹنرشپ کے تحت ہی سارے معاملات چلتے ہیں. جیسے عرب ممالک میں ہوتا ہے کہ عرب ممالک میں آپ نے کوئی بھی انویسٹمنٹ کرنی ہے, کوئی بھی بزنس شروع کرنا ہے, تو کوئی لوکل جو ہوگا اس کے ساتھ پارٹنرشپ کے تحت ہی آپ بالکل. تو ظاہر سی بات ہے ابھی یہ جو SIFC کے تحت انویسٹمنٹ آ رہی ہے اس میں حکومت پاکستان پارٹنر ہے نا. صحیح. اب یہ جو منرلز کے مد میں اگر کوئی مائننگ کے لیے آتا ہے, امریکنز آتے ہیں, یورپینز آتے ہیں, آسٹریلینز آتے ہیں یا عرب ممالک کے لوگ آتے ہیں, تو ریاست پاکستان ان کی پارٹنر ہے. پرسنٹیج طے ہوتا ہے نا کہ بھائی اگر کوئی چیز وہاں سے نکلے گی تو اس میں سے شراکت کیا ہوگی. صوبائی شراکت الگ ہوتی ہے, وفاقی حکومت کی شراکت الگ ہوتی ہے, پھر جو انویسٹمنٹ کر رہا ہوتا ہے ان کی شراکت الگ ہوتی ہے. اب پاکستان میں اگر ہم صرف بات کریں منرلز کی, تو میں ابھی ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا تو اس میں تقریباً کوئی 7-8 چیزیں مجھے دکھیں جو پاکستان میں بے پناہ پائی جاتی ہیں. ابھی معدنی تیل جس پر ہم کافی جو ہے وہ زیادہ ڈسٹرب رہتے ہیں کیونکہ میکسیمم پیٹرول جو ہے وہ عرب ممالک سے امپورٹ کیا جا رہا ہوتا ہے, اور 45% انرجی جو ہے وہ ہم اپنی پیٹرولیم مصنوعات کے ذریعے پوری کرتے ہیں, تو اس کا لوکل صرف 15% جو ہے وہ ہم پروڈیوس کر پا رہے ہیں. حالانکہ پیٹرول معدنی تیل بہت زیادہ ہے, لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے, لوگ انویسٹمنٹ لے کے نہیں آ رہے ہیں. تو اگر وہ انویسٹمنٹ لے کر آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہمارا امپورٹ بل بھی کم ہوگا, اور ہماری جو لوکل پروڈکشن جب اسٹارٹ ہو جائے گی تو پیٹرولیم ریٹس بھی جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے پھر نیچے آئیں گے. اٹک, چکوال, جہلم, ڈیرہ غازی خان اور زیری سندھ کے کئی علاقے ایسے ہیں, میں سرچ کر رہا تھا, جہاں پر اس وقت پیٹرول زیر زمین پایا جاتا ہے, یعنی کہ معدنی تیل پایا جاتا ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے ٹیکنالوجی نہیں ہے تو اس کو نکال نہیں پا رہے ہیں. قدرتی گیس کی اگر بات کریں تو پاکستان ایک بہت بڑا پروڈیوسر تھا قدرتی گیس کا, لیکن خیر ہم نے وہ CNG میں جھونک دی, پوری CNG کی مد میں جو ہے وہ گیس قدرتی گیس جھونک دی. اب ہمیں جو ہے وہ LNG امپورٹ کرنی پڑتی ہے. 35% انرجی ہم جو ہے وہ گیس کے ذریعے اپنی پوری کر رہے ہیں. تو اگر یہ مزید آتی ہیں گیس سسٹم میں آتی ہے تو ظاہر سی بات ہے ہمارا امپورٹ بل کم ہوگا. پھر کوئلہ, تھر کے مقام پر کتنا بڑا ذخیرہ ہے کوئلے کا, ہم اس سے مکمل طور پر استفادہ نہیں حاصل کر سکے. خیر اب وہ بھی شروع ہو گیا ہے, تھر کا کوئلہ بھی جو ہے وہ استعمال ہونا شروع ہو گیا ہے. لوہے کے بہت بڑے ذخیرے ہیں کالا باغ کے مقام پر, چترال, ایبٹ آباد, خوزدار میں ہیں, ان کو ہم پراپر طریقے سے جو ہے وہ پروڈیوس نہیں کر پا رہے ہیں اور اپنی ضروریات کے لیے استعمال نہیں کر پا رہے ہیں. پھر کرومائڈ ہے, فوٹوگرافی کا جو سامان ہوتا ہے, ہم بھی یہاں پہ شوٹ وغیرہ کر رہے ہیں. کرومائڈ ایک ایسی دھات ہے جو سب سے زیادہ فوٹوگرافی میں یوز ہوتی ہے اور دنیا میں اس کی بے پناہ مانگ ہے. پاکستان میں بہت بڑا ذخیرہ ہے کرومائڈ کا, لیکن آج تک ہم نے اس ذخیرے سے استفادہ صحیح طریقے سے حاصل ہی نہیں کیا ہے. اور یہ سب سے زیادہ اگر بات کریں تو بلوچستان اور KPK کے علاقوں میں پایا جاتا ہے. پھر تانبے اور سونے کے حوالے سے تو ہم نے اسٹارٹنگ میں بات کر لی تھی کہ کتنا بڑا ذخیرہ ہے پاکستان میں. جپسم کی بات کریں, اب یہ ایک ایسا پتھر ہے سیمنٹ میں کام آتا ہے, پلاسٹر آف پیرس اس سے بنتا ہے. پھر کیمیائی کھاد جس سے پروڈکشن بڑھتی ہے کہ زراعت کی, اس میں وہ استعمال ہوتا ہے, اس کو ہم اچھے طریقے سے یوٹیلائز نہیں کر سکے. پھر اگر نمک کی بات کریں, پنک سالٹ کی اگر بات کریں تو دنیا میں سب سے مہنگا ہے, اس کو ہم صحیح طریقے سے جو ہے وہ کارآمد نہیں بنا پا رہے ہیں. اور سنگ مرمر آپ کو پتہ ہی ہے, اب تو ٹائلز کا زمانہ آ گیا, لیکن اب بھی جو عمرہ ہیں وہ سنگ مرمر سے اپنے گھر بھی بناتے ہیں اور اپنے فرش بھی بناتے ہیں. تو ہم نے اپنی جو معدنیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ساری چیزیں عطا کی ہیں, اس کو صحیح طریقے سے دنیا کو بتا نہیں سکیں یا یہ کہیں کہ اس کی مارکیٹنگ صحیح طریقے سے نہیں کر سکیں. تو یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس کو پراپر جو ہے وہ مارکیٹنگ کی جائے تاکہ انٹرنیشنل انویسٹمنٹ لی جائے, اور اگر غیر ملکی سرمایہ کاری آتی ہے تو ظاہر سی بات ہے لیبر تو لوکلی یوز ہوگی نا, اور سسٹم میں اس کا ٹیکس بھی آئے گا. پھر سب سے اچھی بات ہے کہ اگر ایکسپورٹس ہوتی ہیں چیزیں تو ڈالرز بھی آئیں گے پاکستان میں. ایک بڑا اچھا ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ہمیں رزلٹ آتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کا, کہ اگر واقعی انویسٹرز ہمارے پاس آ جاتے ہیں انٹرنیشنلی یہاں پر, تو نہ صرف یہ کہ مقامی لوگوں کو روزگار میں اضافہ ہوگا, ان کے بے روزگاری ختم ہوگی, بلکہ جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم مزید اپنی جو ہماری معدنیات ہیں اس کی مارکیٹنگ بہتر طریقے سے کرنے میں کامیاب ہوں گے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہی ہے کہ ان کے اندر جو مسکانسیپٹ ایک پایا جاتا ہے کہ ہمارے ریسورسز کا غلط استعمال ہوگا, یا شاید وہ گروی رکھ دی جائیں گی یا کسی کو بیچ دی جائیں گی. تو کیا اب یہ جو منرلز کانفرنس ہونے جا رہی ہے, اس میں آپ کو نہیں لگتا کہ خیبر پختونخوا کے لوگ بھی یہی اٹھ کر آ جائیں گے کہ جو ہمارے معدنیات, ہمارا خزانہ, ہمارا زیر زمین تمام تر مال و اسباب تھا اور اس کو اس طرح سے بے درے
دریغ استعمال کیا جا رہا ہے. تو وہ جو ایک عوامی سطح پہ آپ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا لوگوں کو یہ ویژن کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہو کیا رہا ہے اور اس پروجیکٹ کے مقاصد کیا ہیں, کیا حکومت پاکستان نے اس پہ کچھ کام کیا ہے؟ دیکھیں, حکومت پاکستان تو یقیناً کام کر رہی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ جب یہ کہتی ہیں نا کہ مقامی افراد جو ہے وہ کہیں گے ہمارا جو سونا ہے, ہماری چاندی ہے, ہمارا تانبا ہے وہ نکالا جا رہا ہے, ہمارا تیل جو ہے وہ زمینوں کے نیچے جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے, تو گورنمنٹ کی تو پالیسی یہ ہے کہ جس علاقے سے جو چیز نکلتی ہے اس کی رائلٹی بھی اس علاقے کے لوگوں کو ملتی ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ جن علاقوں سے چیزیں نکلتی ہیں وہ ریموٹ ایریاز ہوتے ہیں. اب سردار کھا جاتا ہے تو اس میں حکومت کا تو قصور نہیں ہے. سردار اگر حکومت کو بلیک میل کرتا ہے تو حکومت کا تو قصور نہیں ہے نا. تو یہ تو سردار سے جواب طلبی ہونی چاہیے وہاں کے لوگوں کی کہ بھائی تم اگر اتنے ملین آف ڈالرز لے رہے ہو یا اتنے بلین روپیز لے رہے ہو سرکار سے ایوری ایئر رائلٹی کی مد میں, تو ہمارے لیے اچھا اسکول بنا دو, کالج بنا دو, یونیورسٹی بنا دو, سڑکیں بنوا دو. تو جس طریقے کہ اس کو اپنے ذاتی تمام تر مراد کے استعمال میں تو اپنے لیے مراد تو وہ لے لیتے ہیں, اپنی فیملی کے لیے مراد لے لیتے ہیں. پاکستان کے جو بڑے شہر ہیں, کراچی ہو گیا, لاہور ہو گیا, اسلام آباد کے ڈی ایچ ایز میں ان کی اعلیٰ درجے کی رہائش گاہیں ہیں سارے سرداروں کی اور جاگیرداروں کی, ان کی تمام تر وہاں پر بھی ہیں بے پناہ. لیکن بات یہ ہے کہ وہ اگر اپنے علاقے میں ترقیاتی کام نہیں کر رہے تو یہ تو ان کا قصور ہے نا. یہ عوام ان سے پوچھے کہ بھائی آپ نے وہاں پہ ترقیاتی کام کیوں نہیں کرائے. جہاں تک رہی بات کہ حکومت پاکستان, تو حکومت پاکستان رائلٹی دیتی ہے. جس علاقے سے جو بھی معدنیات نکلتی ہے اس کی رائلٹی اس علاقے میں بھی جاتی ہے. ایسے نہیں ہے کہ 100 روپے اگر وہاں سے کمائے گئے تو پوری کے پورے وفاقی حکومت رکھ لے گی. اس میں کچھ پورشن وفاقی حکومت کا ہوتا ہے, کچھ پورشن صوبائی حکومت کا ہوتا ہے, کچھ پورشن جو اس ٹائپ کے ایریاز ہوتے ہیں ان کے سرداروں کا اور ان کے جاگیرداروں کا ہوتا ہے, اور بقیہ پورشن جو ہے وہ انویسٹر کا ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے تو اس نے کمانے کے لیے انویسٹمنٹ کرنی ہے نا, آپ کو دینے کے لیے تو انویسٹمنٹ نہیں کرنی. صحیح. اچھا, ابھی ریسنٹلی ہم نے جو ایک یو ایس کا اقدام دیکھا ٹیرفس کا کہ 50 سے زائد ممالک پہ جو نئے ٹیرفس لگائے گئے ہیں, کیا اس کانفرنس سے یا اس ہم فورم سے اس چیز سے بھی بچ سکیں گے کہ جو زیادہ ٹیرف ادا کرنا پڑ رہا تھا ہمیں, اگر ہم کہیں سے معدنیات کی مد میں کچھ, اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جی امپورٹ ایکسپورٹ کی مد میں زیادہ ادائیگی کرنی پڑتی ہے ٹیرف کے حساب سے, تو ہمیں وہاں سے بھی کچھ اس میں بینیفٹس نظر آتے ہیں؟ دیکھیں, ٹرمپ نے جو ٹیرف لگایا ہے وہ پروڈکشن بیس پہ لگایا ہے. اب پاکستان سے کوئی مال مٹیریل تیار ہو کے اگر امریکہ جا رہا ہے, ایکسپورٹ ہو رہا ہے, وہ اس پہ ٹیرف لگا ہے. را فارم کی جہاں تک بات رہی ہے, اگر امریکن کمپنیز کچھ ایسا یہاں سے نکالتی ہیں اور امریکہ ایکسپورٹ کرتی ہیں جو امریکہ کی ضروریات ہے, تو اس میں تو نیگوسیشن ہو جاتی ہے, اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا. لیکن یہ تو بنیادی جو کانفرنس ہو رہی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے انٹرنیشنل جتنے بھی انویسٹرز ہیں ان کو پاکستان کی طرف راغب کرنا ہے اور ان کو کچھ گارنٹیاں بھی دینی ہے, شیورٹیاں بھی دینی ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے ریکارڈنگ کا مسئلہ جو ہے وہ ایک چیف جسٹس صاحب کی نگرانی میں جو ہے وہ خراب کر دیا گیا تھا, اور پھر انویسٹرز بھاگ گئے تھے, پاکستان پر ایک بڑی پینلٹی بھی لگ گئی تھی. پھر اس کے بعد جو ہے بعد میں آنے والی حکومتوں نے اس کو کسی طرح جو ہے وہ صحیح کیا. تو پاکستان کا ایک سب سے بڑا ایشو یہ بھی ہے کہ انٹرنیشنل انویسٹرز اس لیے بھی بھاگتے ہیں کہ کبھی کوئی انتظامی معاملات خراب ہو جاتے ہیں, کبھی عدالتی معاملات کی وجہ سے کچھ معاملات خراب ہو جاتے ہیں. تو ان تمام تر صورتحال کو ایک طرف رکھ کر گارنٹی دینے کے لیے, انٹرنیشنل انویسٹرز کو گارنٹی دینے کے لیے یہ کانفرنس ہو رہی ہے, اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ بھائی یہ جگہیں ہیں, یہ چیزیں ہیں, یہ ایسٹیمیٹ ہے, آپ آئیں یہاں پر سروے کریں اور انویسٹمنٹ کریں. ہمارے لیے بھی فائدہ ہے, آپ کے لیے بھی فائدہ ہے. بہت شکریہ علی عابد آپ کا. اور جیسا کہ آج کے اس مکالمے سے واضح ہوا کہ پاکستان نہ صرف قدرتی وسائل سے مالا مال ہے بلکہ اس کے عوام اور خاص طور پر نوجوان ایک روشن مستقبل کی کنجی ہیں. ہمیں امید ہے کہ عالمی برادری خاص طور پر امریکہ اور دیگر ممالک اس عزم قوم کا ہاتھ تھام کر ترقی کے نئے سفر میں شریک ہوں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اگلی ایپیسوڈ تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.